حضرت علامہ مولانا مفتی رضا اللہ نقشبندی صاحب قبلہ کی تقریر ماشاءاللہ بہت ہی مدلل اور علمی بیان ہو رہا تھا، اور صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اور تمام حاضرین کی محفل موجودگی پردہ نشین ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو آپ کے پاس ہیں، اگر وہ تشریف لے آئیں تو اچھا رہے گا، ذرا جا کر کے ان لوگوں سے بول دیجئے جاگ رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہوگا اگر محفل میں نہیں بیٹھیں گے۔ میں اتنی دور سے آیا کہ چوچھا مقدسہ سے چل کر، اور اگر آپ لوگ محبت نہ دیں تو پھر سمجھیے یہ میں جا کر کے چوچھا بتاؤں گا مخدوم پاک سے، پھر سمجھیں گے کہ مگر مخدوم پکڑیں گے تو پھر کہاں جائے گا بندہ۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نگاہیں ان کی دیکھ رہی ہے میرے در کا بچہ گیا ہے کیا کر رہا ہے، کون کیا دیکھ رہا ہے، کتنی عزتیں دے رہے ہیں اور کیا کر رہا ہے۔ ذرا خیال رکھیے، زندہ دل ہو کر بیٹھیے، عادت نہیں میری کہ ادھر ادھر کی بات کہہ کر اپنا ٹائم برباد کروں۔ توجہ دیجئے گا، انشاءاللہ بات بہت سمجھ آئے گی۔ آپ پیدا کیوں ہوئے ہیں ساری چیز انشاءاللہ بھی موجود ہے جائے گی کچھ وقت کے مختصر سے وقت میں۔ آگے سب لوگ آ جائیے پیارے، ناراض مت ہوئیے گا، آ جائیے اور چست ہو کر بیٹھیے گا۔ آئیے قریب آ جائیے، اللہ کے لیے آ جائیے، آ جائیے۔ آگ سے بچنے کا میں ذریعہ بھی بتاؤں گا یار، کہیں پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ دیکھیے اتنا پہنے ہوئے ہیں لیکن یقین جانیے میں کیسے ہوں، دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن ضروری بھی ہے یہ سب پہننا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قدرت کی مرضی ہے، جس کو اثر کرے جس کو نہ اثر کرے، لیکن حفاظت کرنا اپنا کام ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلِ دی مددے، کعبہ ایمان مددے، بگردابی بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز اقدس میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں، محبتوں کا خراج پیش کریے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھنڈی آواز نہ رکھنا پیارے، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے جب مجھ پر، میرے یعنی حضور کی حدیث ہے جب نبی آل نبی پر درود پاک پڑھا کرو تو خوبصورت انداز میں احسن، اس میں مبالغہ کے علماء بتائیں گے کہ اس میں مبالغہ کیا ہوتا ہے، یعنی جتنا اچھا، جیسے کہ کہا جاتا ہے اپنی زبان پر کہ سونے پر سہاگا، تو اس طریقے سے اچھی آواز، جتنی اچھی آواز اختیار کر سکتے ہو اتنی اچھی آواز اختیار کر کر مجھ
اور میرے آل پر درود پاک پڑھا کرو۔ تو دیوانوں، زندہ نبی پر درود پاک پڑھا جائے، زندہ لوگ پڑھیں اور پھر آواز مری ہو، یہ آواز حسن ہی نہیں لگتا۔ ذرا اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جہاں بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کے ارد گرد والی اشیاء قیامت کے دن گواہی دے گی، مالک تیرا بندہ تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا اور تیرا بھی ذکر کر رہا تھا، مالک اس کو بخش دے۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے یارو، ذرا توجہ کے ساتھ سننا اور عشق کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ اور حدیث سن لیجئے، میرے رسول پاک کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں جب بندہ مومن مجھ پر اور میری آل پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی ہے، کیا نکل رہی ہے؟ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے مجھ پر اور میری آل پر، اور صرف اللہ اکبر جب درود پاک پڑھتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں اس کا نام اور اس کے باپ کا نام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ذرا کھل کر اور کھل کر درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ٹھنڈی نہیں اور بلند بولیے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنو دوستو، آپ لوگوں کو میں نے 4 مرتبہ درود پاک پڑھایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث ہے بخاری شریف کی، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا خاموش ہو کر کے نہ بیٹھنا پیارے، اب وہ وقت مجھے جلدی جلدی بیان کرنا ہے، میں تو بہت کچھ سوچا تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آپ زیادہ چہرے ضعیفوں کے دیکھتے، اللہ ان کے ضعیفی سلامت رکھے، اور جو جوان بیٹھے اللہ ان کی جوانی سلامت رکھے، اور جو پردے میں رہنے والی میری ماں اور میری بہن بیٹھی ہے، اللہ سارے لوگوں کے جسم کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ آمین تو کہہ دو یارو، آمین۔ تو یارو سنو، دل کے کانوں سے سننا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں بس اسی پر ختم نہیں ہو گیا، اور فرماتے ہیں اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے۔ یارو پھر اسی پر بات ختم نہیں ہو گئی، اور جس نے 1 ہی مرتبہ درود پاک پڑھا ہے 10 گناہ مٹ گئے، اللہ اکبر 10 رحمتیں نازل فرما دی گئی، اور پھر اللہ اکبر ساتھ میں اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ یارو کتنی برکتیں ہیں، جس نے درود 1 مرتبہ درود پاک پڑھے اتنی برکتیں۔ اور میرے بھائی یارو ذرا توجہ کے ساتھ سننا، مخدوم پاک کے در سے آنے والا فقیر شہزادہ سنانا چاہتا ہے تم کو، اے یارو ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا سستی نہ کرنا، شیطان تمہارے دل میں کوشش کرے گا باتیں نہ اترے، لیکن شیطان کے خلاف جنگ اپنی پہلے سے ہے ایمان والے کی، اور ہمیشہ رہے گی۔ سست مت رہنا، ذرا گرم ہو کر بہنا، اور اللہ کی عزت کی قسم مومن ہوتا ہی ہے گرم، مومن کے خون میں کبھی ٹھنڈک ہوتی ہی نہیں ہے۔ توجہ دینا، اور پھر آپ کو بتاؤں کہ جس نے حضور فرماتے ہیں کہ اس سے قبل کی کوئی کہتا ہے کہ حضرت بہت کاروبار تو ہے لیکن چلتا نہیں، کام چلتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی حضرت، کچھ تعویذ دے دے حضرت، کچھ کرم کر دے حضرت۔ بات صحیح ہے، تعویذ بر حق ہے، ساری چیزیں حق ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ہر روز 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھے گا، اسے ہمیشہ مال فرمائے گا۔ یارو توجہ کے ساتھ سننا، اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ برباد کرنا، توجہ کے ساتھ سننا، اور میں اتنی دور سے آیا آپ کا نہ اپنا وقت برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ میرے لیے بہت اہمیت کا ہے، اور مومن کا وقت ہی بہت اہمیت ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے اہمیت ہوتا ہے توجہ دینا جوانوں، میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، میں حدیث پر حدیث بتاتے جا رہا ہوں، سننا میرے مصطفیٰ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے 1 مرتبہ سبحان اللہ، جس نے 1 مرتبہ الحمدللہ، جس نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یارو درخت سمجھتے ہو آپ، پیڑ لگا دیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہم نے سبحان اللہ کہا، واللہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہوگا، سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا۔ اور رحمتیں جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور بند سمجھتے ہو جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، جس پر
پر اسی کو اللہ بخشتا بھی ہے، جنتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور کیا آئیے اب اصل مقصد کی طرف، میں یہ آپ کو بتاتے ہوا چلتا رہا، میری عادت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث کا پہلا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب آپ یہاں بیٹھے ہو، جس نیت سے بیٹھے تھے ابھی تک، آپ کا بیٹھنا بھی اللہ قبول فرمائے، لیکن